جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، اللہ کو بوڑھے کی توبہ بھی پسند ہے، اللہ کو ہر ایک شخص کی توبہ پسند ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرے اللہ کو جوان کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے جو میرے حضور کا ہے، لیکن ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، سن لو جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری مجالس میں، بالخصوص آج کی اس مجلس کے اندر، مجھے جو لوگ دکھائی دے رہے ہیں وہ نوجوان ہیں، تو جوانی جنون کا شعبہ قرار دیا گیا ہے، شعبۃ من الجنون کہا گیا ہے، لیکن وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی یاد میں گزاری، اللہ کے ذکر میں گزاری۔ جوانوں، عبادت کی لذت بھی جوانی میں ہے۔ اگرچہ جوانی مستانی ہوتی ہے، ذرا اس مستانی جوانی کو تہجد کے مصلے پہ لا کے دیکھو، کیا مستی چڑھتی ہے سجدوں کے اندر، کیا لطف ہے قیام کے اندر، کیا سکون ہے رکوع کے اندر۔ اس جوانی کو مالک کی چوکھٹ پہ لاؤ، پھر دیکھنا کہ یہ جوانی کتنی لذت آفریں ہوتی ہے، اور پھر اس جوانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر، اللہ کے گھر کی تزئین، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی، اللہ کے گھر کی آباد کاری، اللہ کے گھر کی حاضری، یہ اس کی زندگی کا مشغلہ ہے۔ مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو جنون ہے اللہ کا گھر خوبصورت ہو، اس کو جنون ہے اللہ کے گھر میں رونق ہو، اس کو جنون ہے کہ اللہ کے گھر میں صفائی ستھرائی ہو، پاکیزگی ہو، لوگوں کا آنا ہو، اور لوگوں کا مسجد سے ربط ہو، اور مسجد کی حفاظت اس نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، مسجد کے کام وہ غلاموں کی طرح کرتا ہے۔ سنو سنو، میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح لکڑی میں کیل ٹھک جاتا ہے، وہ بھی مسجد میں یوں ٹھک جاتے ہیں، جب بھی تلاش کرو مسجد میں ملیں گے۔ فرمایا جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے گھر میں حال پوچھنے جاتے ہیں۔ یارو، جوانی کے ایام میں مسجدوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو، مسجدوں کی صفائی بھی اپنے معمولات میں شامل کرو۔ جس طرح آپ اپنے معمولات بتاتے ہیں کہ ویکینڈ پہ میں یہ کرتا ہوں، روزانہ کی میری جو ہے وہ ترتیب یہ ہے، مہینے کے بعد ایک مرتبہ یہ تفصیلی کام کرتا ہوں، اپنی زندگی میں مہینے بعد، 8 دن بعد، یا جب آپ کو فرصت ہو، مسجد کی صفائی کا اپنے اوپر ذمہ لو۔ کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، اس کو صاف کرو۔ جب تم اللہ کے گھر کو دھو گے، اللہ تمہارے دل کو دھو دے گا، تمہارے دل کو اللہ پاک کر دے گا۔ تو یہ مسجدیں کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے ذریعے زینت دی ہے زمین کو، جس طرح آسمان ستاروں سے سجا ہوا ہے، زمینیں مسجدوں سے سجی ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ کے گھر کے ساتھ جو شخص ربط رکھتا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا قیامت کے دن اس کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ وہ آدمی جس میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ تنہا تھا، حجرے میں تھا، اپنے بند کمرے میں تھا، اپنے رب کو یاد کیا۔ اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگی۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، ان آنسوؤں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، عرش الہی کا سایہ اسے نصیب ہوگا ان آنسوؤں کے بدلے میں۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کی یاد میں رونے کا لطف ہے، اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا اجر اور صلہ رکھا گیا ہے، یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، یہ اندر کی صفائی اور ستھرائی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر فرمایا فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ جو رونا نہیں جانتا وہ اللہ کی رحمتوں کو
اور اللہ کی کرم نوازیوں کو کیسے سمیٹ پائے گا؟ بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے، جب بندہ اللہ کے حضور الہاؤ زاری کرتا ہے، عجز کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برستی ہیں، اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ مالک کتنے ہجوم میں کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا لاڈلا ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا بہت قریبی ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جس پہ تیری رحمتیں برسیں گی، تو مالک اس کے صدقے سے ہماری خطائیں بھی معاف کر دے، ہمارے گناہ بھی معاف کر دے۔ کوئی ایک رونے والی آنکھ مل گئی تو باقیوں کا بھی کام بن جائے گا۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے توں ہی بخشیا جا۔ میرے مالک ہم سب کی خطائیں معاف کر دے، ہم سب سے درگزر فرما، اور ہم سب کے باطن کو ستھرائیاں دے دے، ہمارے اندر کو پاکیزگیاں دے دے۔ بہت وقت میں نے اور آپ نے صاحب گزار لیا، تیزی کے ساتھ زندگی بیت رہی ہے۔ میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میری زندگی کتنی بہاریں کاٹ چکی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کوئی 60 سال، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال، زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ بندہ جب سوچتا ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں تو آگے میری زندگی کے اگر 30 سال بھی ہیں تو 30 سال تو کافی ہیں، لیکن وہ پیچھے اگر پلٹ کے دیکھے تو 40 سال یوں گزر گئے جس طرح چٹکی بجائی جاتی ہے۔ جب چٹکی بجانے کے وقت میں 40 سال گزر گئے محسوس ہوتے ہیں، تو جو باقی 30 سال اگر ہوئے بھی، وہ تو گمان ہے میرا، وہ تو گمان ہے آپ کا، ہمیں تو ایک سانس کا بھی نہیں پتا۔ پوچھا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو، کہا ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ کہا یہ بھی طول عمل ہے۔ ایک بولا عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کسی نے کہا ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ کہا یہ سب تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں۔ کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جدا ہوتے یوں نہیں دیکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کی خبر سنا رہے ہو موت کی، یہ تو میں نے ابھی سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا۔ لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا۔ تو صاحب آئیے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ ڈالے۔ آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل سب کچھ نہیں ہوگا۔ آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں۔ آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام۔